بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ 68 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور وہیں سے بقیہ حصے کا آغاز کرتے ہیں جس میں پہلے ایپیسوڈ کو اینڈ کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، آج غزوہ حنین کی پر روشنی ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے حلیمہ سعیدہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کب ہوئی یہ آپ کو بتایا جائے گا، اور اس کے بعد سن ہجری 9 یعنی نبوت کا 9واں سال اور غزوہ تابوت کو ڈسکس کیا جائے گا تاریخ کی روشنی میں۔ ناظرین کرام، جیسے کہ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ فتح مکہ کی خبر آنن فانن پورے عرب میں پھیل گئی۔ اسلام اب جزیرہ العرب میں ایک ناقابل تکثیر قوت بن چکا تھا، تاہم کفر و شرک کے ترکش میں ابھی کچھ تیر باقی تھے۔ طائف کے قریب آباد بنو ازن کے لوگ جو شجاعت اور سپہ گری میں بڑے نامور تھے، مکہ نے فتح مند لشکر سے مقابلے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ہوازن کے رئیس اوف بن مالک نے اپنے قبیلے کے ساتھ بنو ثقیف، بنو سعد، نصر اور جشم کے جنگجوؤں کو بھی متحد کر لیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں 18 دن قیام فرمایا اور دوران بنو ہوازن اور ان کے اتحادیوں کی جنگی تیاریوں کی خبر لینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جاسوسی کے لیے گئے اور انہوں نے آ کر دشمنوں کی عسکری قوت، انتظامات، حرب کا جو چشم دیدہ حال سنایا۔ اسے نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ مدینہ کی فتح مند لشکر اگر اس مہم سے کتراتا تو اس کے واپس جاتے ہی پھانسا پلٹ جاتا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیزی سے فوج کشی کے انتظامات مکمل کیے۔ آپ نے صفوان بن امیہ سے یہ کہہ کر 100 زرہیں لی کہ انہیں پوری ذمہ داری سے واپس کیا جائے گا۔ 5 شوال سن 8 ہجری کو 12,000 سپاہیوں کا لشکر جرار مکہ مکرمہ سے جنوب مشرق کی طرف روانہ ہوا۔ 10,000 سپاہی وہی تھے جو فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جبکہ 2,000 وہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ لشکر غیر معمولی آن بان کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ مسلمانوں کو توقع تھی کہ دشمن اس سے مرعوب ہو کر پسپا ہو جائے گا اور اگر مڈ بھیڑ ہوئی بھی تو کسی دشواری کے بغیر فتح انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ یا یہ خیال بے محل نہیں تھا، اس لیے کہ کئی برسوں سے مسلمان کم ہوتے ہوئے بھی کئی گنا بڑے لشکروں کو شکستیں دیتے آ رہے تھے، جبکہ آج تو وہ خود عرب کی سب سے بڑی قوت تھے۔ دوپہر کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کا حکم دیا اور نماز ظہر کی تیاری فرمانے لگے۔ اس دوران مخبر خبر لایا کہ حریف لشکر اپنی مویشیوں کے ریوڑوں سمیت حنین کے پہاڑی علاقوں میں ہے اور مورچہ بندی کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ سب کل مسلمانوں کا مالی غنیمت بنے گا۔ دشمن زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب بیداری سے قبل گھاٹیوں پر گھڑ سوار سپاہیوں کا کڑا پہرا لگوا دیا تاکہ ہوازن کے چھاپہ مار شب خون نہ مار سکیں۔ یہ 13 شوال کا واقعہ ہے۔ ناظرین کرام، اگلے دن 14 شوال دشمن سے آمنا سامنا ہوگا۔ ہوازن کے سینکڑوں تیر اندازوں اس پہاڑی سلسلے کی گھاٹیوں اور غاروں میں گھات لگائے ہوئے تھے۔ جو ہی مسلمان ان کے زر پر آئے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، ان میں افراتفری پھیل گئی۔ اسی اثناء میں ہوازن کے گھڑ سواروں نے ہلہ بول دیا اور اسلام لشکر ان کے دباؤ کی تاب نہ لا کر درہم برہم ہونے لگا۔ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب، حضرت سفیان بن الحارث، حضرت فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور ان کے بھائی حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوں میں تھے۔ آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو بلند آواز سے پکار کر مسلمانوں کی روکنے کی کوشش کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے رہے۔ حضرت ابو سفیان بن حارث صاحب کے خچر کی لگام تھامے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ رجس تھا، میں جھوٹا نبی نہیں، میں ابو مطلب کی اولاد ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس نے انصار کو پکارا، اے انصاریوں، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والے۔ وہ بلند آواز اور دراز قامت
تھے، ان کی آواز دور دور تک گونج گئی اور جوان میں مسلمان لبیک لبیک کہہ کر واپس لوٹنے لگے۔ جس کی سواری نے مڑنے میں دیر لگائی وہ سواری سے کود کر پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑا۔ جو ہی آپ کے گرد 100 کے لگ بھگ افراد جمع ہوئے، آپ نے انہیں لے کر دشمن پر جوابی حملہ کر دیا۔ مسلمان اور کفار آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ آپ نے انہیں ایک دوسرے پر چپٹنے دیکھ کر فرمایا، لڑائی کی بھٹی اب گرم ہوئی ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بنو حوازن کی ہمت پست ہو گئی، ان میں سے بہت سے مارے گئے اور زیادہ تر فرار ہو گئے۔ ان کا رئیس عوف بن مالک بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ مشرکین کے اونٹوں اور بکریوں کی ریوڑ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر مل گئے۔ حوازن اور اس کے اتحادیوں کو اگرچہ میدان میں شکست ہوئی مگر اس جنگ کا دوسرا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ حوازن کا سردار عوف بن مالک اپنے لشکر کے باقی ماندہ افراد کے ساتھ پسپا ہو کر طائف کے فضیل بند شہر میں مورچہ زن ہو گیا تھا۔ پورے عرب میں یہ محفوظ ترین قلعہ بندی تھی اور پہاڑ پر برابر ہونے کی وجہ سے اس پر حملہ کرنا خاصا مشکل تھا، کیونکہ حملہ آور فیصل کے تیر اندازوں کی زد میں رہتے تھے، جبکہ خود ان کے تیر فیصل پر مورچہ بند لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مارکے کی ان مشکلات کا اندازہ تھا، اس لیے آپ نے غزوہ حنین سے پہلے ہی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام کو آلات محاصرہ مثلاً منجنیق اور دبابے حاصل کرنے اور ان آلات کی تکنیک سیکھنے کے لیے یمن کی اسلحہ ساز بستی جرش بھیج دیا تھا۔ ابھی تک وہ لوگ یہ فن سیکھ کر واپس نہیں آئے تھے۔ بہرحال دشمن کو زیادہ وقت دینا مناسب نہیں تھا، اس لیے طائف کی طرف کوچ کر دیا گیا۔ شہر کے قریب پہنچ کر خیمے لگائے گئے اور صحابہ نے فیصل کا مظاہرہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کے مقامات کم از کم کرنے کے اعلان کر دیا کہ شہریوں میں سے جو بھی باہر آ جائے وہ مامون ہوگا، جو غلام ہم سے آ ملے گا وہ آزاد شمار ہوں گے۔ اس اعلان پر طائف کے کچھ غلام فرار ہو کر اسلامی لشکر میں آ گئے۔ ان میں سے نہیہ بن مسروق نامی ایک غلام نے چرخی پر لگی رسی سے لٹک کر نیچے اترنے میں کامیابی حاصل کی اور اسلام قبول کیا۔ چونکہ چرخی کو عربی میں بکرہ کہتے ہیں، لہٰذا انہیں ابو بکرہ کی کنیت سے شہرت ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب وعدہ انہیں غلامی سے آزاد کر دیا۔ جنگ بڑے ہولناک انداز میں چھڑی۔ طائف کے محصرین نے مسلسل تیر اندازی کر کے مسلمانوں کو زیادہ آگے بڑھنے نہ دیا۔ کئی مجاہدین شہید اور زخمی ہو گئے۔ مسلمانوں کو مجبوراً پیچھے ہٹ کر اپنی خیمہ خواہ شہر سے دور منتقل کرنی پڑی۔ طائف کا محاصرہ تقریباً 3 ہفتوں تک جاری رہا۔ اسی دوران عروہ بن مسعود جرش سے ایک اور دھبے لے کر آ گئے۔ شہر پر سنگ باری شروع کی گئی۔ اسلام کی تاریخ میں یہ دور مار بھاری ہتھیار کا پہلا استعمال تھا۔ ساتھ ساتھ مجاہدین نے دبابوں کی مدد سے فیصل کے پھاٹک تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر طائف کے جنگجوؤں نے ایک دبابے کو ناکارہ بنا دیا اور مجاہدین کو تیروں کا نشانہ بنا کر ایک بار پھر پسپائی پر مجبور کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی سخت مذمت کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام کو واپسی کا مشورہ دیا، مگر ابتدا میں وہ شہر فتح کیے بغیر لوٹنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تاہم جب جانی نقصانات بڑھ گئے اور ایک بار پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل انشاءاللہ واپسی ہوگی، سب نے بخوشی تائید کیوں، کیونکہ وہ محاصرے سے خود بھی تنگ آ چکے تھے۔ اس مہم کا میدان اسی علاقے میں تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شیر خوارگی کا زمانہ گزارا تھا۔ دائی حلیمہ کے قبیلے بنو سعد نے بھی اس لڑائی میں حوازن کے نشانہ بشانہ حصہ لیا اور اس کے مرد و زن بھی قیدی بن چکے تھے۔ ناظرین کرام، جن میں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی شمیہ بھی شامل تھی۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ حضور کی رضائی بہن ہے تو کسی نے یقین نہ کیا۔ آخر انہیں حضرت کے پاس لایا گیا۔ شیمہ، جن کی عمر اب 70 کے ساتھ لگ بھگ تھی، دوبارہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں، جس کو گود میں طرح طرح سے بہلایا کرتی تھیں۔ درمیان میں 60 برس سے زیادہ طویل زمانہ گزر چکا تھا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی تھے۔ سب نے الگ سب سے ممتاز شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر گویا ہوئیں، یا رسول اللہ، میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی کوئی نشانی ہے؟ کہنے لگی، کیا یہ نشانی کافی نہیں کہ میں آپ کو اٹھائے ہوئے تھی اور آپ نے میری پشت پر کاٹ لیا تھا؟ اس کا نشان موجود ہے۔
سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی غیر معمولی حافظے کی بنا پر بچپن کی وہ بات یاد آنے میں دیر نہ لگی۔ آپ نے ان کے اعزاز میں اپنی چادر مبارک بچھا کر انہیں پاس بٹھا لیا اور فرمایا، آپ چاہیں تو میرے ساتھ ہی رہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ واپس جانا پسند کیا اور آپ نے انہیں ایک غلام اور باندی ہدیے کے طور پر دی۔ بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ طائف سے واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرانہ میں قیام کیا۔ یہاں بنو حوازن کا فدق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران ایک عمر رسیدہ خاتون دیہاتی آتی دکھائی دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اپنی چادر بچھائی اور اس کا استقبال کیا اور انہیں ساتھ بٹھا کر نہایت ادب کے ساتھ ان سے گفتگو کرنے لگے۔ صحابہ نے اتنی عزت افزائی دے کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محترمہ کون ہے؟ فرمایا، یہ میری ریاضی والدہ حلیمہ سعیدہ ہیں۔ بنو حوازن کے دفت سے شرف باریابی ملا تو ملحمانوں نے انہیں اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کے 6,000 قیدی، جن میں عورتیں بچے بھی تھے، تحویل میں تھے۔ دہت کے ایک رکن ابو یرکان نے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریاضی چچا تھے، درخواست کی کہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی اسلام قبول کرنے اور اپنے ریاضی رشتوں کے اکرام میں صحابہ سے مشورہ کر کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ مال غنیمت میں زیادہ تر بھیڑ بکریاں تھیں جو مجاہدین میں تقسیم کر دی گئیں۔ آپ نے اس میں سے سب سے بڑا حصہ ان لوگوں کو دیا جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے مگر ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ انہیں مؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ جن کے دل داری کی جائے۔ حنین کا سب سے سبق آموز پہلو، جس کی طرف قرآن مجید میں بطور خاص توجہ دلائی گئی ہے، یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھرپور اسباب حرب جمع کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کے باوجود کبھی اور کسی حال میں بھی اپنی افواج اور اسلحے پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل اعتماد اور بھروسہ محض اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے۔ دعا اور توکل ہر لمحہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو بڑی سے بڑی فوج اور زیادہ سے زیادہ اسلحہ جمع کر کے بھی فتح ممکن نہیں۔ حنین سے واپسی پر راستے میں وادی جرانہ میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ اس دوران اذان دی گئی تو دور دراز زلفوں والے ایک مقامی نوجوان ابو محض وردہ نے مذاقاً اس کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ آواز بلند اور دلکش آواز حضور کے کانوں میں آ پڑی تو اس نوجوان کو بلوایا۔ ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے شفقت سے اس کی زلفوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے سامنے دوبارہ اذان کی تلقین کی۔ ابو محذورہ پر ایسا اثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو مسجد الحرام کا مؤذن مقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے عمر بھر وہ زلف نہ کاٹی جسے دست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوا تھا۔ کی ادائیگی کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الفور مدینہ روانہ ہوئے۔ 23 ذوالقعدہ کو مکہ اور حنین کا فاتح لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اس طویل مہم میں 2 ماہ 16 دن خرچ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں مدینہ کے امیر حضرت ابو درہم کلثوم بن حنین حسین انصاری رہے تھے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے ایک قریشی نوجوان عتاب بن رسید کو مکہ اور مضافات کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ ان کی عمر فقط 20 سال تھی مگر عابد اور زاہد نوجوان تھے۔ فاتح مکہ کے 3 ماہ بعد حج انہی کی امارات میں ادا ہوا جو حسب معمول مکی ذوالحجہ میں تھا۔ مشرکین کو حج سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ اسلام کا مزہ اصلاح کا ہے، چنانچہ مشرکین حسب معمول اپنی تمام رسوم کے ساتھ اس میں شریک ہوتے تھے۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں غزوہ حنین کے بعد غزوہ تابوت 9 ہجری۔ فتح مکہ کی مہم کے باعث مکہ اور اس کے مضافات مسخر ہو گئے تھے۔ پورا جزیرہ العرب اسلام کے زیر سایہ آ چکا تھا۔ صدیوں سے بکھرے ہوئے صحرائی قبائل اور شتر بانوں کے گروہ اب ایک عظیم مقصد کے لیے ایک جھنڈے تلے جمع تھے۔ مشرق میں فارس کی حکومت اندرونی طور پر زبردست ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے اس وقت جزیرہ العرب پر توجہ دینے کے قابل نہیں تھی، مگر
جنگ کے بعد سے چکنا تھے اور جزیرہ عرب پر حملے کی پیش بندیاں کر رہے تھے۔ شام کی سرحدوں پر آباد نصرانی عرب بھی انہیں پیغامات بھیج رہے تھے کہ مسلمانوں سے جلد از جلد نپٹ لیا جائے۔ کیسر روم نے یہ فہم شام میں اپنے ماتح حسنانی نصرانیوں کے سپرد کر دی، جو عرب ہونے کے ناطے صحرائی نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف تھے۔ الخم و جذام کے قبائل بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سن 9 ہجری کے وسط میں ان کی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور 40,000 سپاہیوں پر مشتمل رومیوں کی ہر اول فوج پیش قدمی کر کے بلقاء تک پہنچ گئی۔ نبطیوں کے ذریعے شام سے زیتون کا تیل لا کر حجاز میں فروخت کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبریں مل رہی تھیں اور آپ اس بارے میں سخت متفکر تھے۔ مدینہ کے لوگ بھی سخت تشویش کا شکار تھے اور انہیں ہر آن آسانیوں کے حملے کا دھڑک رکھتا تھا۔ یہ سوال اپنی جگہ برقرار تھا کہ اتنے بڑے دشمن سے جنگ کیسی لڑی جائے۔ آخر دشمن کی آمد کا انتظار کیا جانا تو یقینی بات تھی کہ جنگ سے پہلے ہی مدینہ کے شمال کے تمام علاقے دشمن قبضے میں کر لیں۔ پھر اگر غزوہ خندق کی طرح مورچہ بندی کر کے جنگ کی بھی جاتی تب بھی یہ خطرہ بدستور تھا کہ حجاز میں داخل ہونے کے بعد دشمن چاروں طرف دور دور تک پھیل جاتا اور مدینہ پورے جزیرہ عرب سے کٹ کر رہ جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاصی سوچ بچار اور مشورے کے بعد فیصلہ فرمایا کہ مسلمان خود شام کی سرحدوں کی طرف پیش قدمی کریں گے تاکہ دشمن پر نفسیاتی روب طاری ہو جائے اور میدان جنگ کا اپنا علاقہ نہ بنے۔ اس حکم پر لبیک کہنا آسان نہ تھا۔ ایک تو انتہائی سرگرمی کے دن تھے، دوسرے کھجورے کے پکنے کا زمانہ تھا۔ مدینہ میں اکثر صحابہ کی معاش باغ بانی پر منحصر تھی۔ ایسے وقت میں باغوں کو چھوڑ کر جانا گویا فصل کو ضائع کرنے اور پورے سال کی آمدن سے محروم ہونے کے مترادف تھا۔ ان سب سے بڑھ کر یہ ایک مدت سے قحط سالی چلی آ رہی تھی اور اہل مدینہ کی مالی حالت خاصی کمزور تھی۔ اس کے باوجود روانگی کا فیصلہ اٹل تھا۔ مکہ سمیت عرب کے تمام قبائل کو حکم بھیج دیا گیا کہ وہ اپنی نفری روانہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر لشکر کشی کا رخ ظاہر نہیں فرماتے تھے، مگر اس بار سفر کی طویل کو دیکھتے ہوئے اور راستے کی دشواریوں کے پیش نظر آپ نے واضح کر دیا کہ شام کی طرف کوچ کرنا ہے۔ اس اظہار میں غالباً یہ حکمت تھی کہ اس طرح مدینہ میں موجود دشمن کے جاسوسوں کے ذریعے یہ خبر شام والوں تک پہنچ سکتی ہے جس سے وہ ہراساں ہو سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو جمع کر لیا اور انہیں جہاد کے لیے صدقہ و خیرات کی ترغیب دی۔ شمع رسالت پر دانوں نے بڑھ چڑھ کر چندہ دیا۔ حضرت عاصم بن عدی نے 90 وسق کھجوروں کا ذخیرہ نظر کیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے ساز و سامان سمیت 300 اونٹ اور 1000 اشرفیاں پیش کیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 1.25 دقیہ چاندنی اور حضرت عمر نے 200 رقیہ چاندنی کے علاوہ گھر کا آدھا سامان حاضر کر دیا۔ حضرت ابوبکر نے تو کمال ہی کر دیا، گھر میں جو کچھ تھا سب ہی اللہ کے نام پر نثار کر ڈالا۔ غریب مسکین بھی پیچھے نہ رہے اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کر گزرے۔ یہ سفر سواریوں کے بغیر طے کرنا مشکل تھا، اس لیے لشکر کی عظیم خیال رکھنا تھا کہ ہر شخص کو سواری میسر آ جائے۔ چونکہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد ساتھ چلنے پر تیار تھی، اس لیے سواریاں کم پڑ گئیں۔ ایک اونٹ پر باری باری 2 3 آدمیوں کی ترتیب بنائی گئی۔ پھر بھی کچھ افراد کے لیے کوئی انتظام نہ ہو سکا اور وہ روتے ہوئے دربار رسالت سے لوٹ گئے۔ البتہ منافقین کی حالت مختلف تھی، وہ خود بھی اس شدت کی گرمی میں سفر کرنے سے جی چرا رہے تھے اور دوسروں کو بھی روک رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا تو منافقین باتیں بنانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراضگی کی وجہ سے انہیں ساتھ نہیں لے کر جا رہے۔ حضرت علی نے یہ باتیں حضور تک پہنچائیں اور عرض کیا، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت علی یہ سن کر مطمئن ہو گئے۔ جمعرات 3 رجب 9 کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 افراد کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ اور اس کے مضافات مردوں سے تقریباً خالی ہو گئے تھے، صرف خواتین اور بچے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ وہ لوگ تھے جنہیں کوئی سخت عذر تھا اور وہ چاہنے کے باوجود آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نہ جا سکے۔ البتہ منافقین پوری ڈٹائی کے ساتھ اس موقع پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے اور گھروں میں دب کے رہے۔ حضرت ابو
ذرغفاری رضی اللہ عنہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے روانہ نہیں ہو سکے تھے، مگر بعد میں جذبہ جہاد اتنا غالب آیا کہ سامان سفر کاندھے پر لا کر پیدل ہی چل پڑے اور لشکر اسلام سے جا ملے۔ حضرت ابو غسیمہ انصاری اپنی باغبانی میں مشغول ہو کر پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک دن باغ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے بٹھائے خیال آیا کہ رسول پاک اس کے وقت کتنی دشواری اور تکالیف برداشت کر کے جہاد کے سفر پر نکلے ہوئے اور ہم یہاں آرام سے ٹھنڈی چھاؤں میں ہیں۔ زمین نے ایسا جھنجھوڑا کہ اس وقت لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ عمیر بن وہب بھی کئی دن کی تاخیر سے روانہ ہوئے۔ ابو خمیسہ اور کے ساتھ مل گئے اور ایسے طاق کرتے چلے گئے۔ صرف 10 افراد ایسے تھے جو کسی غزر کے بغیر پیچھے رہ گئے اور وہ بعد میں بھی بابا رقاب نہ ہوئے۔ ان میں ابو لبابہ بن عبد المنذر، مرہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نمایاں ہیں۔ ناظرین کرام، اس کٹھن سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وادی حجر سے ہوا، جہاں قوم سود کے کھنڈرات تھے۔ ہزاروں برس پہلے یہاں حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی صدا بلند کی تھی اور قوم ان کی دعوت کا انکار کر کے عذاب خداوندی کی حقدار بنی تھی۔ اللہ کی طرف سے منسلط کردہ زلزلے اور قحط نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، جس کی پوری تفصیل آپ حضرت صالح علیہ السلام کی ایپیسوڈ میں اسی چینل پر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، پہاڑوں میں تراشی ہوئی ان کے مقامات اور کھنڈر زبان حال سے ان کی داستان عبرت سنا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ کہیں مسلمان اس تباہ شدہ قوم کی عمارتوں کا جائزہ لینے نہ رک جائیں اور اس تفریح و تماشا بنا کر اصل تاثر یعنی عبرت اور خوف خداوندی کو فراموش نہ کر دیں اور اس بے حسی کی پاداش میں خود بھی اللہ کے عذاب کے حقدار نہ بن جائیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے گزرتے ہوئے اپنے چہرے مبارک کو کپڑے سے ڈھانپ لیا تاکہ گھنٹوں کے بھیانک نظر پر نہ پڑ سکے۔ آپ نے سواری کی رفتار بھی بڑھا دی اور ساتھ صحابہ کو بھی تاکید کی، ان ظالم لوگوں کی آبادی سے گزرتے ہوئے تمہیں اس ڈر سے رونا چاہیے کہ کہیں وہی عذاب تم پر نہ نازل ہو جائے۔ قوم سود کے کنویں سے گزر ہوا تو مسلمان وہاں سے پانی بھرنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا اس پانی کو مت پینا، نہ ہی اس سے وضو کرنا۔ حساس اور لطیف مزاج انسان کو عذاب زدہ مقامات پر ہزاروں سال بعد بھی ایک وحشت پرستی محسوس ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ایسے تاثرات کا احساس کس کو ہو سکتا تھا؟ اس لیے آپ نے اس پانی کو استعمال کرنا بھی مناسب نہ سمجھا کہ یہ عذاب کی نحوست اس پر بھی سریت نہ کر گئی ہو۔ آخر کار یہ سفر مکمل ہوا اور مسلمان شام کی سرحدوں پر تبوک نامی چشمے تک پہنچے۔ اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چشمے کا پانی استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا، مگر 2 افراد نے خیال نہ کیا اور پہلے پہنچ کر حکم کی خلاف ورزی کر دی۔ جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو چشمے میں برائے نام پانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف ورزی کرنے والے 2 مجاہدین کو سرزنش کی۔ اس کے بعد اسی پانی میں چہرہ عطر اور دست مبارک دھوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چشمے میں پانی ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اگرچہ یہاں ارد گرد ادب قبائل آباد تھے، مگر باقل صاف تھا۔ رومی لشکر کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنفس نفیس لشکر کشی نے اس پر رعب طاری کر دیا تھا اور وہ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ ترک کر چکے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے سرحدی مقام پر پورے 20 دن قیام فرمایا۔ اس دوران کیسر کی طرف سے کسی قسم کی جوائی کارروائی یا عسکری نقل و حرکت کی کوئی سنگن نہ ملی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے رومی مسلمانوں نے معروب ہو کر حملے کے خیال سے باز آ گئے ہوں۔ اس صورتحال سے خود عرب نصرانی سرداروں کا رومی بادشاہ پر اعتماد ختم ہو گیا اور ان میں سے سب سے پہلے ایلا کے حاکم یوحنا نے حاضر ہو کر ریاست مدینہ کی تابع داری قبول کی۔ پھر جربہ اور ازرق کے عمائدے نے بھی آ کر سر تسلیم خم کر دیا۔ ان سب نے جزیہ دینے کی حامی بھر لی۔ یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماموں شہسوار حضرت خالد بن ولید کو نصرانی حاکم عقیدر بن مالک کی گوشمالی کے لیے روانہ کیا، کیونکہ دمتا الجندل میں ایک مدت سے مسلمانوں کے قافلوں سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقید کو ایک چھاپا
مار کارروائی میں عین اس وقت گرفتار کر لیا جب جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ آخر عقیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا عہد کر لیا۔ اسی مجاز پر جزیہ مشہور ہوا اور یہ آیت مبارک نازل ہوئی، اور اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے، نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ تبوک میں قیام اور خاصے دن گزر چکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے آگے پیش قدمی کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، اللہ کے رسول، رومیوں کی افواج بہت زیادہ ہے، ہم ان کے قریب آ کر انہیں خوفزدہ کر چکے ہیں، اس سال اتنا ہی کافی ہے کہ ہم انہیں مرغوب کر کے لوٹ جائیں، پھر آئندہ جو ہوگا دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دے گا۔ یہ رائے اختیار اور حکمت پر مبنی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ اس سے قبل آپ نے ہرقل کو تابوت سے ایک مراسلہ بھی بھیجا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہرقل کی طرف سے عرب قبیلے تنوخ کا ایک شخص اس کا جواب لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے مکتوب پڑھا جو مؤدبانہ اور ملاطفت آمیز باتوں پر مشتمل تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیر سے پوچھا، کس قوم کے ہو؟ سفیر نے جواب دیے، بنو تبوہا کا ہوں۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت ہوتے ہوئے کہا، تم میں ابراہیم کے دین میں دلچسپی ہے؟ اس نے غضب پیش کرتے ہوئے کہا، میں ایک قوم کا ایلیچی اور ایک مذہب کے پیروکار ہوں، اپنی قوم کے پاس جائے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آیت تلاوت کی جس کا مفہوم ترجمہ ہے، بے شک آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بے شک آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ چاہے جسے ہدایت دے۔ پھر فرمائے، تم سفیر ہو، سفیر کا حق بنتا ہے، مگر ہم سفر میں ہیں، کچھ میسر ہوتا تو تمہیں انعام و اکرام سے نوازتے۔ ہر عثمان نے سنا تو فوراً ایک عمدہ پوشاک لا دی۔ سفیر دربار رسالت سے غرض لے کر رخصت ہوا۔ ناظرین کرام، آخر اسلامی لشکر شام کی سرحدوں پر اپنے پرچم گاڑ کر واپس ہوا۔ اگرچہ منافقین کی اکثریت اس جہاد میں شامل نہ تھی مگر کچھ منافق شرنگیوں کے لیے ساتھ چل پڑے تھے، تاہم ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ پھر سورۃ توبہ کی یہ آیات ان کی رسوائی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس سورت کی متعدد آیات میں ان کی مکاریوں، سازشوں، شرانگیزیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ انہی دنوں منافقین نے مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک مسجد تعمیر کی تھی جو دراصل مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے، ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ منافقین نے اس مرکز کو سرکاری حیثیت دینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ وہاں تشریف لا کر نماز ادا فرمائیں۔ آپ نے وعدہ فرما لیا کہ تابوت سے واپس پر وہاں نماز پڑھیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کے عزائم اور اس نام نہاد مسجد کی حقیقت سے آگاہ کیا اور وہی نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد جیسی شکل اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کریں جسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے، بھلائی کے سوا ہماری اور کوئی نیت نہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اے پیغمبر، تم اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا۔ یوں اللہ نے اس مسجد کو مسجد زرار قرار دے کر اس کی حقیقت کھول دی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر صحابہ کو بھیج کر اس نام نہاد مسجد کو نذر آتش قرار دیا۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ ادھر آپ کی صاحبزادی کلثوم کا انتقال ہو گیا اور اسماء بن امیس، عطیہ اور حضور کی پھوپھی صفیہ نے مل کر حسن دیا۔ قبر کھدائی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نم آنکھوں کے ساتھ کنارے پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے پیارے داماد کی تنہائی کا دکھ بھی بخوبی محسوس کر فرمایا، میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے منافقینوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے غیر حاضری چھوٹے بہانے پیش کرنے کے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی۔ البتہ ان حضرات نے جو کسی معقول عذر کے بغیر شرکت سے رہ گئے تھے، غلط بیانی نہ کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ یہ 10 افراد تھے، ان میں سے 7 نے خود کو مسجد نبی کے ان ستونوں سے باندھ کر لیا جہاں سے نبی اکرم گزر کر محراب میں تشریف لاتے۔ انہی میں ابو لبابہ بن
عبد المدر انصاری بھی شامل تھے۔ انہوں نے خود کو ستونے سے باندھ کر قسم کھائی کہ اس وقت تک بندھے رہیں جب تک اللہ کی طرف سے توبہ قبول نہ کی جائے۔ 7ویں دن ابو لبابہ بے ہوش ہو گئے۔ ادھر اللہ کی طرف سے مغفرت کی بشارت آ گئی۔ جب ابو لبابہ کو یہ خوشخبری دی گئی تو وہ کہنے لگے اس وقت تک خود کو نہیں کھولوں گا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کھول دیں۔ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں کھولا۔ ابو لبابہ نے اس گناہ کے کفارے کے لیے اپنا سارا مال صدقہ کرنے کا عزم کیا۔ ان کے باقی 6 ساتھیوں نے بھی یہی ارادہ کیا، تاہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 کافی ہے۔ اب ناظرین کرام، کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کی توبہ کا ذکر فرمائیے۔ غزوہ تبوک سے رہ جانے والے باقی 3 افراد جس کا ذکر ہو چکا ہے ان میں کعب بن مالک بھی شامل تھے اور ان کے ساتھی بھی، جس کی آزمائش بہت طویل ہوئی۔ حضور پاک نے اللہ کے حکم کے تحت مسلمانوں کی اسی سلام و کلام کرنے سے روک دیا۔ ان کے معاشرت کا بھی سلسلہ 50 دن تک جاری رہا۔ ان تینوں حضرات میں سے مرات بن عربی اور حلال بن امیہ تو رنج و غم اور گریہ آزاری کے سبب گھروں میں بند رہ گئے، جبکہ عقاب جو نہایت مضبوط دل گردے کے آدمی تھے مسجد نبی اور بازاروں میں آتے جاتے دکھائی دیتے تھے، تاہم کوئی مسلمان ان سے سلام و کلام نہیں کرتا تھا۔ انہی دنوں بنو غسان کے نصرانی گورنر نے ایک نبطی تاجر کے ذریعے انہیں یہ مکتوب بھیجا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اللہ تمہیں ذلت کی جگہ نہ رکھے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا اعزاز و اکرام کریں گے۔ کعب بن مالک نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان مراسل کو یہ کہہ کر تنور میں جھونک دیا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ یہ تینوں حضرات مسلسل توبہ و استغفار میں مشغول رہے۔ ان کی حال پر صحابہ بھی غمزدہ تھے اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا بے حد رنج تھا۔ آخر 50 دن مکمل ہونے پر نماز فجر کے بعد وحی نازل ہوئی اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے، اور ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت نظر فرمائی ہے، جن کا فیضان ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگیوں ان پر دو بھر ہو گئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ خود اسی کو پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی، تو پھر اللہ نے رحم کیا تاکہ وہ آئندہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والے، بڑا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان تینوں حضرات کی توبہ قبول ہونے کی بشارت دے دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ اس دن بے حد مسرور ہوئے۔ مدینہ میں مسرت کی ایک ایسی لہر دوڑی کہ صحابہ کرام دوڑ دوڑ کر ان تینوں کو مبارکباد دینے لگے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور مبارک اور خوشی کی طرح چاند سے تمتما رہا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رسول پاک کے قدموں میں بیٹھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، توبہ کی قبولیت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے۔ حضرت کعب بن مالک نے اجازت چاہی کہ اس کو تاحق کے فال میں اپنا تمام مال خیرات کر دی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مال رکھ لو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مجھے اللہ سے سچ بولنے ہی کی وجہ سے نجات دی گئی ہے، میں اپنی توبہ کی قبولیت کے شکرانے میں عہد کرتا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پھر انہوں نے زندگی بھر اپنے عہد کو بخوبی نبھایا۔ ناظرین کرام، یہ تھا غزوہ تبوک اور اس میں کچھ اہم واقعات۔ تاریخ کی روشنی میں میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اس کرائے خیر میں اپنا حصہ ڈال کے کمنٹ اور بیل آئیکن ضرور بتائیے گا۔ اللہ کی نئے ایپیسوڈ میں ملیں گے کل۔